آپ کے لیے دعوت ممبر جناب علامہ مولانا سید ضمیر الحسن نقوی صاحب کو صلوات بآواز بلند۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی سید الامی المکی المدنی العربی القرشی الابتہی تہمی سیدنا و مولانا و حبیب طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بآواز بلند صلوات۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ صلوات پر محمد۔ ذی الحج کا مہینہ ہے، اسی مناسبت سے چند منٹ گفتگو کرنی ہے۔ موقع کے لحاظ سے، مناسبت کے لحاظ سے ذکر ہو تو وہ اچھا لگتا ہے، آگہی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کو اس کی نسبت کا پتہ نہیں ہوتا، نسبت کا پتہ چل جاتا ہے۔ میرے واجب الاحترام، یہ حج کا مہینہ منسوب ہے جناب ابراہیم اور اسماعیل کے ساتھ، جس طرح رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ منسوب ہے، روزوں کے ساتھ منسوب ہے، محرم کا مہینہ سرکار حسین بادشاہ کے ساتھ منسوب ہے، اسی طرح یہ ذی الحج کا مہینہ جناب حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کے ساتھ منسوب ہے۔ دو متبرک مقامات ہیں اس زمین پر جن کی عزت کا، جن کے مرتبے کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ایک بیت المقدس اور دوسرا خانہ کعبہ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ایک بیت المقدس ہے اور دوسرا ہے خانہ کعبہ۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے، بیت المقدس
فلسطین میں ہے، اور یہ دونوں گھر اللہ کے ہیں۔ خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر۔ اے گلا میریاں سن لینیاں نے 5-10 منٹ، صلوات پڑھ لو محمد و آل محمد تے۔ میں پنجابی شروع کر دینا اگر میری اردو دی گل دی سمجھ نہیں آؤں دی۔ حسنین بیٹا اے تھوڑے جے اگے آ جاؤ، ایتھے سامنے آ جاؤ بچے۔ گلاں بعد جی پیاں ہوندیاں، ضرورت دے مطابق گفتگو کیتی ہے، نعرے کوئی نہیں لوانے، واہ واہ کوئی نہیں کرنی، گل سنانی۔ بیت المقدس بھی اللہ کا گھر، خانہ کعبہ بھی اللہ کا گھر، دو اعلیٰ مقام کے، اعلیٰ عزت و مرتبے کے یہ مقام ہیں جو اس زمین پر ہیں۔ بیت المقدس بھی اللہ کا گھر، خانہ کعبہ کا یہ بھی اللہ کا گھر، یہ دونوں گھر بنوائے اللہ نے ہیں۔ میں جسارت نہیں کر سکتا مگر یہ آرزو کر کے کہ میرا اللہ شاید مجھے جواب دے دے کہ میرا اللہ تو لا مکان ہے۔ میرا اللہ اے حمد و رفت بند کرو مہربانی، مجلس دا ماحول رہن جو، صلوات پڑھو محمد و آل محمد تے۔ میرا اللہ تو لا مکان ہے، تجھے گھر کی کیا ضرورت تھی؟ لیسا کمثلہ شیء ہے، تجھے ایک ظرف کی کیا ضرورت تھی؟ ظرف زمان ظرف مکان کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے دونوں گھر جناب ابراہیم سے بنوائے۔ بیت المقدس فلسطین میں مسجد اقصیٰ کے ساتھ ملحقہ اللہ کا گھر، وہ بھی جناب ابراہیم سے بنوایا، اور یہ گھر جو مکہ مکرمہ میں ہے یہ بھی اللہ نے جناب ابراہیم سے بنوایا۔ میرے اللہ نے ان کی عزت کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور مسلمان کلمہ پڑھنے والے اس کعبے کی اور بیت المقدس کی میں عزت بیان کر رہا ہوں، سن۔ تیرا پاک اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، اللہ کہتا ہے میں اسے اپنی خاص نشانیاں دکھانے کے لیے لے گیا۔ میرا پاک کریم اللہ کس کو نشانیاں دکھا رہا ہے؟ کہا اپنے محبوب کو۔ میرا اللہ تو نے تو قرآن میں، تو نے تو حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اور میرا حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا افلاک پیدا نہ کرتا۔ یہ جتنا جہان رنگ و بو ہے یہ تو اس کے صدقے میں بنا ہے۔ یہ عرش و کرسی، یہ لوح و قلم، یہ جتنا مقامات اعلیٰ اور ادنا جتنے ہیں، یہ خوشبوئیں، ہوائیں، فضائیں، شرق غرب شمال جنوب، چرند پرند درند انس جن ملائکہ، میرا اللہ تو نے خود کہا ہے کہ میں نے میرا حبیب تیرے صدقے میں بنائے ہیں، تو پھر کون سی نشانی ہے جو تو دکھانے کے لیے لے گیا؟ دو مقام، ایک مسجد حرام خانہ کعبہ، دوسری مسجد اقصیٰ بیت المقدس، بنوائے دونوں نبیوں سے، جناب ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا یہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ میں پیچھے نہیں جاتا، بات لمبی ہو جائے گی کہ کیسے جناب حضرت سارہ اور جناب حاجرہ، یہ حاجرہ خدمت کے لیے آئیں اور پھر عقد ہو گیا۔ صلوات ہے، صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پہ۔
لو جی علامہ صاحب بھی تشریف لے آئیں. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. قبلہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ میں جناب سارہ اور جناب حاجرہ کا تذکرہ اس کو مختصر کرتے ہوئے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب حاجرہ خاتون کو لے کر جناب اسماعیل کو نوزائیدہ ہیں گود میں اٹھایا ہوا ہے جناب حاجرہ خاتون نے، اور لے آئے وادی غیر ذی زرع میں. وادی غیر ذی زرع وہاں اسے کہتے ہیں جس کی مٹی بھی جل گئی ہو، جس میں نمو کی طاقت ختم ہو جائے، جو پیداواری صلاحیت نہ رکھتی ہو، جلے ہوئے پہاڑ اور جلی ہوئی زمین، اسے وادی غیر ذی زرع کہتے ہیں. پانی کا نام و نشان نہیں، نیچے چلے جائیں تہ در تہ چلے جائیں، پانی کا نام و نشان نہیں، بارشیں نہیں ہوتی. وادی جلے ہوئے پہاڑ، کوئی درخت نہیں، کوئی سبزہ نہیں. ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جب جناب حضرت حاجرہ آئیں، جناب اسماعیل علیہ السلام آئے، دودھ پیتے تھے ماں کا، اتنا سفر کر کے آئے، وہ دودھ بھی خشک ہو گیا. توجہ ہے نا جناب؟ اب اس مقام پہ میرے اللہ نے کہا ابراہیم تو واپس چلا جا. اب چھوٹی چھوٹی اولاد والے ہو وادی غیر ذی زرع، کوئی انسان تو انسان حیوان تک نظر نہ آتا ہو، سایہ کوئی نہ ہو، کھانے پینے کا سامان کوئی نہ ہو، اور اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم تو انہیں یہاں چھوڑ کے واپس چلا جا. اب ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں کیوں جاؤں، اللہ کے دربار میں لبیک کہتے ہوئے انہی قدموں پہ جناب ابراہیم واپس چلے گئے، اور جناب حاجرہ اور جناب حضرت اسماعیل تنہا. ظاہراً کوئی سبب زندگی کا نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، پانی نہیں ہے. ان دو پہاڑیوں کے درمیان ماں اور بیٹے کو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سپرد کر کے واپس اپنے وطن فلسطین کی طرف لوٹ گئے. میرے اللہ کی کریمی دیکھیے، جناب اسماعیل کو پیاس لگی، جناب اسماعیل کو پیاس لگی. اب ماں جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، بچہ بلک رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے. یہ ماں کی جو ہوتی ہے نا بچے کے ساتھ افیلیشن، یہ کوئی کتاب والا، کوئی مقرر، کوئی کہے کہ میں بیان کر لوں تو یہ بیان کر ہی نہیں سکتا. جو پیار ہی ایسا ہے جسے جو بیان کے قابل، بیان میں آ ہی نہیں سکتا. جناب حاجرہ نے جب دیکھا نا بچہ تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، اور جناب حاجرہ کو ایک پہاڑی پر نا چمک نظر آئی، وہاں جناب حاجرہ نے اس طرف بچہ وہیں پر رکھا، اس پہاڑی کی طرف چلی گئیں کہ شاید پانی مل جائے. بچہ وہیں ہے. جب وہاں گئی تو چمک جو تھی وہ چمک نہیں، وہ سراب تھا، پانی نہیں تھا. پھر بچے کی فکر لگی، پھر اسماعیل کے پاس آئیں اور گود میں لیا، سینے سے لگایا، منہ چوما. بچہ پھر تڑپنے لگا پیاس کے لیے. اب بی بی نے دوسری پہاڑی کی طرف دیکھا، وہاں پر چمک نظر آئی. اب یہ بچے کا پیار ہے نا، ماں نے کہا شاید اب مل جائے، شاید اب مل جائے. پھر اس پہاڑی کی طرف گئی، مگر وہاں بھی سراب تھا. اسی بچے کی محبت میں جناب حاجرہ نے 7 چکر لگائے، اور مسلمان حسین کے دن منانے پر اعتراض کرنے والے اسماعیل کے بھلکنے اور تڑپنے کے لیے ماں نے
وہ صفا و مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے، آج کوئی حاجی سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، جب تک وہ صفا و مروہ کے درمیان سعی نہ کرے، اللہ اس کا حج ہی قبول نہیں کرتا۔ جناب حضرت حاج وہ آخری چکر کے لیے گئی نا جب، تو اب کیا دیکھا کہ پرندے آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اور وہاں پانی نظر آیا بی بی کو اب فکر لاحق ہوئی کہ کوئی پرندہ نقصان نہ پہنچائے۔ اور مسلمان سن، یہ عید الاضحیٰ جو مناتے ہیں یہ کس کی یاد میں ہے؟ یہ اس اسماعیل کی یاد میں ہے۔ بچہ تڑپ رہا تھا، ایڑیاں زمین پر مار رہا تھا، جناب اسماعیل جہاں پر ایڑیاں مار رہے تھے نا، میرے اللہ نے وہاں سے فوراً چشمہ جاری کر دیا، پانی پھوٹنے لگا زمین سے، اور جب جناب ہاجرہ آئی ہے نا، پانی اتنی تیزی سے نکل رہا تھا۔ علامہ علی نقی نکن صاحب تاریخ اسلام میں یہ لفظ لکھتے ہیں، وہ لائن میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اگر اسی رفتار سے پانی نکلتا رہتا جس سے زمین جس رفتار سے وہ پھوٹا تھا، تو دنیا میں ہر طرف پانی پانی ہو جاتا۔ جناب ہاجرہ نے آ کر پانی کی طرف دیکھ کر بڑے جلال کے ساتھ کہا، زمزم جی زمزم، ٹھہر ٹھہر جی۔ جناب ہاجرہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ پانی نا رک رک کر نکلنے لگا۔ زمزم کا مطلب ہے رک رک کر نکلنے لگا، اور آج تک نکل رہا ہے۔ نیاز حسین پر اعتراض کرنے والوں، حاجیوں، جس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، یہ جو پانی لے کے آتے ہو نا خانہ کعبہ سے، یہ حسین کے دادے کے ایڑیوں کے طفیل تم پیتے ہو۔ یہ جناب حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے صدقے میں اللہ نے چشمہ جاری کیا۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا، اب جب ابراہیم پھر لوٹے نا تو وہاں بستی آباد تھی، اور یہ مخدومہ جو ہے نا جو وادی غیر زیزرہ میں آئی تھیں، وہ کتنا قادر ہے، اس نے ان کو اس بستی کی سردار بنا دیا۔ جو بھی آتا اس بادشاہ زادی کے پاس پوچھ کر اس میں اپنے خیمے لگاتا۔ جناب ابراہیم آئے نا تو پھر بسا ہوا ماحول دیکھا۔ جناب حضرت اسماعیل کو جناب ابراہیم نے کہا، بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ او بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، توجہ رکھنا، باپ خواب کا ذکر کر رہا ہے۔ باپ نے کہا میں نے خواب میں قرآن ترجمہ ہے، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اب بچہ تھا نا، اگر بچہ عام بچہ ہوتا تو کہتا او چھا ڈبا، او خواب خیال ہوندے نے، تو خواب وچ منو کون نہ پیا تے تو منو کو چھڑنا ہے، میں اماں نو جا کے دسنا ابا منو کون لگئی۔ عام بچہ ہوتا تو ایسے کہتا، مگر یہ معیار سوچے انبیاء کی سوچ کا معیار عام انسانوں سے الگ ہوتا ہے۔ جناب حضرت اسماعیل نے باپ کے قدموں پر ہاتھ لگا کر کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا یہ فیضان نظر تھا، جاگ رہے ہو، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ باپ نے خواب کا کہا، بیٹے نے کہا میرا باپ نبی ہے، جو نبی خواب دیکھتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ قربان گاہ میں لے گئے،
ذبح کرنے لگے، چھری رکھی گلے پر، دمبا آ گیا۔ میرے قبلہ کعبہ تشریف لا چکے ہیں، میں اسے بہت ملخص کر کے میں اپنا مقصد بیان کر رہا ہوں۔ چھری گلے پر رکھی، دمبا آ گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ جناب حضرت اسماعیل گھر آئے، ماں ہاجرہ نے گلے پر نشان دیکھا۔ جب نشان دیکھا نا تو جناب حضرت اسماعیل سے پوچھا، بیٹا بات میری توجہ میری طرف رکھنا، بیٹا یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تو جناب اسماعیل نے کہا، بابا مجھے قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ ہائے ہائے، بابا مجھے قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، اور جہاں پر چھری رکھی تھی، اب وہ ماں تھی نا، ماں کے ذہن میں فوراً آیا، ہائے اگر چھری چل جاتی، اگر چھری چل جاتی تو میرا اسماعیل قربان ہو جاتا۔ اس ایک دفعہ ہائے کرنے کے بعد بی بی چند دنوں تک زندہ رہی۔ میں کہتا ہوں، اے ہاجرہ آ کربلا کے میدان میں تجھے ہاجرہ کربلا دکھاؤں۔ ساری رات اکبر کو تیار کرتی رہی۔ ہے کربلا کی یہ مائیں، اسی لیے تو قیامت تک ان کو سلام جاری رہے گا نا۔ جناب حضرت زینب صلوات اللہ علیہا ساری رات اکبر کو وہ تیار کرتی رہیں، جناب لیلا اکبر کو تیار کرتی رہیں، جناب ام فروارہ اپنے قاسم کو تیار کرتی رہیں۔ ہر ماں اپنے بچے کو مرنے کے لیے تیار کرتی رہی، اور ہر ماں کا یہی حکم تھا کہ کل جب دن چڑھے نا تو سب سے پہلے تیری لاش خیمے میں آئے۔ ابھی ذاکر صاحب مجھ سے پہلے یہ بند پڑھ رہے تھے، ایک 13 سال کا نوخیز نوجوان ہے جسے ماں نے کہا، بیٹا میں دودھ تب بخشوں گی جب تو سب سے پہلے اپنے چچا پر قربان ہو کر خیمے میں آئے۔ ڈنگے کے سادات و غیر سادات دن چڑھ گیا، تبل بج گیا، لڑائی ہونے لگی۔ جنگ کیا تھی؟ 72 کا اور 9 لاکھ کا کیا مقابلہ؟ ادھر وہ تھے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، ادھر وہ تھے جو یزید کی رضا حاصل کرنے کے لیے آئے تھے۔ حسین کا یہ سپاہی جب خیمے کے سامنے سے گزرا نا تو ماں نے کہا، بیٹا میں تجھ سے ناراض ہوں، تو ابھی تک زندہ ہے۔ قاسم نے ماں کے ہاتھوں پر، ماں کے پاؤں پر ہاتھ لگا کر کہا، ماں چچا کے پاس جاتا ہوں تو وہ اجازت نہیں دیتے، تیرے پاس آتا ہوں تو تو تانے دیتی ہے، قاسم جائے تو کہاں جائے؟ ام فروہ نے کہا، کیوں؟ کہا چچا کے پاس جاتا ہوں تو وہ اجازت نہیں دیتے۔ اب ماں نے ساتھ لیا قاسم کو اور لے آئی جناب حسین بادشاہ کے پاس۔ میرے مولا نے اٹھ کر استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد کہا، بھابی ماں کیا بات ہے، آپ کیوں تشریف لائی ہیں؟ کہا، حسین میں چاہتی ہوں میرا قاسم تجھ پر قربان ہو جائے۔ اس وقت جناب حسین بادشاہ کہتے ہیں، ام فروہ بھابی دیکھ، قاسم کے جانے سے میرے 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک میرے بھائی حسن کی شکل میری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے، دوسرا میرے کبرا کا گھر اجڑتا ہے۔ جناب حضرت حسین بادشاہ نے جب انکار کیا نا، جناب حضرت ام فروہ نے قاسم کے بازو سے ایک تعویذ کھولا، تعویذ کھول کر مولا حسین کی طرف رکھا۔ مولا حسین نے وہ تحریر پڑھی نا تو اس پر یہ لکھا تھا، من جانب حسن ابن علی الہ حسین ابن علی۔ یہ میں حسن کی تحریر ہے حسین کے نام، اور اے حسین ابن علی، جب تجھے کربلا میں 10 محرم کو اشقیاء تجھے گھیر لیں، میرا قاسم تجھ سے موت کی اجازت لینے آئے تو اسے دے دینا،
کبھی تحریر کو دیکھتے ہیں کبھی قاسم کو دیکھتے ہیں. میرے مولا کی چیخ نکل گئی. قاسم کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں واہ حسن آہو واہ علی آہو واہ محمد آہو. جا ام فروا جا کے اسے تیار کر اور میں اسے لڑنے کے لیے بھیجتا ہوں. یہ ہے کربلا کی مائیں جنہوں نے جناب ہاجرہ کا وہ جذبہ کربلا کے میدان میں کچھ اس طرح سے پیش کیا کہ مائیں دعا کر رہی ہیں کہ میرا بیٹا ابھی قربان ہونے کے لیے آئے. وما علینا الا البلاغ المبین. سامعین